سیاست میں ہو کیا رہا ہے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہی سیاسی جماعتیں خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو یہ دونوں خاصی ایکٹیو ہیں۔ نون لیگ نواز شریف کو کل جب بریت ملی اس کے بعد آج ان کا اکٹھ ہوا ہے اور پھر آنے والے جو وقت کی حکمت عملی ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، زرداری صاحب نے بھی گفتگو کی ہے۔ بلاول کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی قیادت کوئی کھلاڑی نہیں، وہ خود کریں گے۔ زرداری صاحب نے ایک جانب ایز اے وزیر خارجہ بلاول کی تعریف کی ہے، دوسری جانب پھر انہیں کہا ہے کہ ابھی تربیت ہو رہی ہے ان کی، جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے سیاست میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ابھی کرنا باقی ہے۔ دیکھیں، زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں، وہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاپولر سے زیادہ جو ہے وہ پاور پالیٹکس وہ بہت ضروری ہے، اور زرداری صاحب جو کر رہے ہیں وہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، جبکہ بلاول جو ہے وہ پاپولر پالیٹکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے جو محترمہ بینظیر بھٹو کی جو 35 سال کی جو وزارت عظمیٰ لینے کی بات کی، تو بلاول خود اس وقت 35 سال کے ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ بار بار وہ جو بیانیہ انہوں نے کے پی کے میں اپنایا تھا کہ نوجوان اور بڑے سیاستدانوں کے حوالے سے، تو وہ آج انہوں نے اس طرح سے کھل کے تو جو 70 سال سے اوپر والے سیاستدانوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن وہ انہوں نے 35 سال کی وزارت عظمیٰ کا ذکر ضرور کیا، یعنی کہ وہ نوجوان قیادت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو زرداری صاحب کی سیاست ہے اس میں اور بلاول کی سیاست میں کافی فرق ہے، اور اس وقت آصف زرداری کی کوشش ہے کہ وہ جو شیئرنگ ہے، جو مرکز میں شیئرنگ ہے، وہ صرف نون لیگ کے حصے میں نہ جائے، اس میں سے کچھ نہ کچھ شیئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے نکال لیا جائے، اور وہ صرف بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس لیے وہ اپنے سارے آپشنز جو ہے وہ کھلے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف وہ جو ہے وہ ہلکا پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، پاپولر پالیٹکس کے لیے انہوں نے بلاول کو آگے کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ بات چیت کے ذریعے نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ بیان دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہ اس ملک کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتی۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے 18ویں ترمیم، اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی جو جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بہت ساری پولیٹیکل فورسز جتنی بھی ہیں بڑی، وہ صوبوں تک محدود رہ گئی تھی، جس کے بعد پولیٹیکل فورسز نے ایک 18ویں ترمیم لا کے اور جو وفاق کے وسائل تھے اس کو صوبوں میں تقسیم کر دیے، جس کی بہت سارے بعد میں جو ہے مسائل جو ہے مرکز کو فیس کرنا پڑے۔ تو اب جو ایک بیانیہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ ہے 18ویں ترمیم کو ریورس نہیں ہونے دیں گے، جبکہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ 18ویں ترمیم سے جو ریسورسز ہے وہ واپس جو ہے مرکز کی طرف شفٹ ہوں۔ لیکن ابھی یہ ایک دونوں اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا چونکہ ان کو ایک عدلیہ سے ایک بڑا جو ہے وہ مرلہ انہوں نے طے کیا ہے، ایون فیلڈ میں بریت ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، تو اب ان کا ٹارگٹ پنجاب ہے، چونکہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں بھی چونکہ ان کی خواہش ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے ان کو پنجاب سے ملے۔ اسی وجہ سے اگر ان کو پنجاب سے اکثریت مل جاتی ہے، ایک تو پنجاب گورنمنٹ ان کو مل جائے گی، دوسرا ان کو وفاق میں جو سادہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی کوشش ہے کہ وہ سادہ اکثریت لے لے، 2/3 اکثریت تو کوئی جماعت بھی نہیں لے سکتی پاکستان میں، چونکہ اس طرح کی تقسیم ہو چکی ہے، تو مسلم لیگ نون کا جو ٹارگٹ ہے وہ پنجاب سے بڑی تعداد میں سیٹیں لے کے مرکز میں سادہ اکثریت لینا ہے، اور اس کے بعد وہ جو کچھ اتحادی قوتیں ہوں گی جیسے JUI ہے، جیسے MQM ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے الیکٹیبلز جو ہے آزاد حیثیت میں کامیاب ہوں گے، وہ مل کے تو پھر وہ جو بہت ساری جو قانون سازی جو قطغن ہے، جو جس رکاوٹیں ہیں اس کو عبور کر سکتے ہیں 2 تک۔ پنجاب میں سبقت لینے کی کوشش نون لیگ کر تو رہی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد کیا واقعی ایسا ہوگا کہ جو ان کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا؟ دیکھیں، نواز شریف کی جو اگر آپ شہباز شریف اور نواز شریف کا کمپیریزن کریں تو اس میں جو نواز شریف کی شخصیت ایسی ہے جس کے اوپر جو ہے مسلم لیگ نون کی ساری جو سیاست ہے وہ گھومتی ہے، اور عوام میں جو مسلم لیگ نون کی جو بھی پذیرائی ہے، یا اس سے پہلے یعنی کہ جب مقبولیت ان کی بہت زیادہ تھی، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت بھی نواز شریف کا ہی بیانیہ ہمیشہ جو ہے اس نے مسلم لیگ نون کے لیے سپیس نکالی ہے۔ اس سے ماضی میں بھی دیکھیں گے ہم نے نواز شریف کو اگریسو پالیٹکس کرتے ہوئے دیکھا، اور شہباز شریف کو ہمیشہ مفاہمت کی پالیٹکس کرتے ہوئے دیکھا، تو اس وقت بھی نواز شریف جو ہے وہ فیس ہے مسلم لیگ نون کا، تو وہ عوام میں دوبارہ
جو ہے وہ پذیرائی لے سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر جو ہے مسلم لیگ نون پنجاب میں بڑی اکثریت لے سکتی ہے. کے پی کے میں بہت بڑی اکثریت تو نہیں لے گی، لیکن کچھ سیٹیں ان کو کے پی کے سے مل سکتی ہے. بلوچستان سے الیکٹیبلز کی ایک بڑی تعداد چونکہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن چکی ہے، تو وہ، اور باقی سندھ میں کراچی چونکہ 22 سیٹیں ہیں کراچی کی، اس میں دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم ان کی چونکہ آج کل میٹنگز ہو رہی ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، کراچی سے کتنی شیئرنگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملتی ہے، چونکہ اس سے پہلے زیادہ تر جو اکثریت ہے وفاقی. اچھا عادل، جاتے جاتے ایک آخری سوال یہ کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں، زرداری صاحب اور بلاول، پھر وہی بات ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی ہی اپنائی جا رہی ہے، اور یہ پلانڈ ہے، حکمت عملی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو پاکستان کی کامیاب ترین جو ہے وہ سیاست ہے کہ آپ ایک طرف کسی کو ٹارگٹ کریں، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کریں، اور پھر دوسری طرف آپ ایسے لوگ بیچ میں ڈال دیں جو بات چیت کے ذریعے راستہ نکالے. پہلے یہ ساری سیاست مسلم لیگ نون کرتی تھی، پھر یہ پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو اور تو یہ جو بیلنس کی سیاست ہے، یہ تمام ہی سیاسی پارٹیز ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی وہی راستہ اپنائے ہوئے ہے ہمیشہ کی طرح. بہت شکریہ عادل، آپ ہمیں بتا رہے تھے جو ملکی سیاست میں اس وقت صورتحال ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے.